بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ کو خبر ملی کہ منافقین نے آپ کی زوجہ محترمہ امی جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگا دی ہے تو آپ بڑے پریشان ہوئے، جبکہ اماں جی کو ابھی اس بات کا نہیں پتہ۔ آپ مدینے پہنچ کے بھی انتہائی پریشان رہے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور کہا کہ بتاؤ تم اس بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ حضرت علی کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے رسول، نبی کو بیویوں کمی تھوڑی ہے، آپ حضرت عائشہ کو طلاق دے دیں اور شادی کر لیں۔ جناب عمر بن خطاب کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول نہیں، یہ مشورہ صحیح نہیں ہے، یہ تو آخری باتیں ہیں، جب کسی معاملے کا حل نہ نکلے پھر طلاق دی جاتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یہ شادی کس نے کروائی تھی؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ کے رسول میرا یہ مشورہ ہے، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آتا آپ خاموش رہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو بڑی دلی طور پہ تسلی ہو گئی اور آپ نے کہا جزاک اللہ یا ابن خطاب، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ادھر سے آپ نے اماں جی عائشہ صدیقہ کو ان کے گھر روانہ کر دیا کہ وہ اپنے والدین کے گھر چلی جائیں۔ ایک دن اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صبح کے وقت قضائے حاجت کے لیے جا رہی تھیں اور ان کے ساتھ مستہ بھی تھیں اور بھی عورتیں تھیں۔ تو مستہ کو ٹھوکر لگی، پاؤں پہ گرنے لگی، تو ان کے منہ سے الفاظ نکلے کہ اللہ مستہ کا برا کرے۔ تو عائشہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے؟ تو مستہ فرمانے لگی آپ کو نہیں پتہ اس نے آپ کے بارے میں کیا بات کی ہے؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتہ۔ تو پھر مستہ نے بتایا کہ آپ کے خلاف منافقین نے یہ الزام لگایا ہے اور اس الزام کے اندر 3 مسلمان بھی شریک ہو گئے ہیں، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، مستہ بن اساسہ رضی اللہ عنہ اور حمنہ بنت جہش، یعنی 2 مرد اور 1 عورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 مرد، یہ 3 مسلمان، یہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ امی جان انتہائی پاک باز تھیں، بڑی پریشان ہوئیں، حتیٰ کہ بخار ہو گیا اس بات کو سن کے۔ گھر میں آئیں، نہ ڈھال رہتی، کھانا پینا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو ہی میرے معاملے میں آسانی پیدا فرما، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ میں اپنے غم، اپنی شکایتیں تیرے ہاں درج کرواتی ہوں۔ 1 مہینہ پورا نبی علیہ السلام پریشان رہے، حتیٰ کہ 1 مہینے کے بعد اللہ رب العالمین نے امی جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی بارات کے اندر 2 رکوع نازل کیے سورہ نور کے، دوسرا اور تیسرا رکوع۔ آپ کی بارات نازل ہوئی، نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، آپ نے آ کے اماں جی کو خوشخبری سنائی۔ اور منافقین تو ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج تھے، ان کے دلوں میں کفر تھا، ان کو آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن 3 مسلمان جو کہ اس تہمت کے اندر شریک ہو گئے تھے، آپ نے تینوں کو تہمت کی سزا دی۔ تہمت کی سزا 80 کوڑے ہیں، آپ نے تینوں کو 80 کوڑے لگائے۔ تو یہ واقعہ بھی 5 ہجری کے اندر پیش آیا۔ 6 ہجری کے اندر نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، آپ نے سمجھا یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ ہم جا کے عمرہ کریں، آپ نے صحابہ کرام کو عمرے کا حکم دے دیا۔ صحابہ کرام بڑے جوش و خروش سے تیار ہوئے، ان میں سے اکثر مہاجرین بڑے خوش تھے کہ دوبارہ پھر بیت اللہ کو دیکھیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور آپ عمرے کی نیت سے چل پڑے۔ ادھر سے مشرکین کو اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے ہیں، انہوں نے آپ کو روکنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، وہاں جا کے آپ نے پڑاؤ کیا۔ اب آپ کی طرف عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابھی مسلمان نہیں تھے، وہ مشرکین کی طرف سے سفیر بن کے آئے، آپ سے بات چیت کی اور کہا کہ آپ کس ارادے سے آئے ہیں؟ آپ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم صرف اور صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی واپس گیا، مکے والوں کو اطلاع دی۔ ادھر سے نبی علیہ السلام نے بھی اپنا سفیر بھیجا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عثمان بن عفان مکے میں پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ عثمان کس ارادے سے آئے ہو؟ آپ نے بتایا کہ ہم عمرے کے ارادے سے آئے ہیں۔ تو مشرکین نے کہا کہ تم عمرہ کر لو، تمہیں اجازت ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو نہیں، آپ آئندہ سال آئیں، اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو جناب عثمان بن عفان فرمانے لگے اگر اللہ کے رسول نے عمرہ نہیں کرنا تو پھر مجھے بھی ابھی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے پہلے
عمرہ نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ ہی کروں گا۔ مشرکین نے ان کو کچھ دیر کے لیے روکا تاکہ ان کو کوئی مناسب جواب دے سکیں۔ ادھر سے مسلمانوں کے لشکر کے اندر کس نے افواہ پھیلا دی، جیسے عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام بڑے کبیدہ خاطر ہوئے، آپ کو غصہ بھی آیا، کیونکہ سفیر کو قتل کرنا جنگ کا اعلان ہوتا ہے۔ تو آپ نے مسلمانوں سے موت پر بیعت لی۔ آپ نے فرمایا کہ سب میرے ہاتھ پر موت پر بیعت کرو، کہ یعنی ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تمام صحابہ کرام نے یہ بیعت کی۔ اللہ رب العالمین فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ بھی ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے بھی بیعت کی، اور آپ نے ایک ہاتھ ایسے عثمان کا بھی رکھا، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اللہ نے بھی ہاتھ رکھا اوپر۔ تو گویا کہ یہ بڑی عظیم بیعت تھی، جس کو بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ ادھر سے مشرکین کو جب یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے موت کی بیعت لی ہے، تو وہ پریشان ہو گئے۔ اب انہوں نے اپنا سفیر بھیجا حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ کو، جو کہ تب مسلمان نہیں تھے، ان کو سفیر بنا کے بھیجا، اور نبی علیہ السلام سے کچھ باتوں پر صلح کر لی، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا گیا، اس میں مشرکین اور نبی علیہ السلام کے آپس میں کچھ باتوں پر صلح ہوئی، جس میں سے پہلی بات، مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال عمرہ کریں گے، اور آئندہ سال جب آئیں گے تو ساتھ اسلحہ نہیں لے کے آئیں گے سوائے تلوار کے، اور تلواریں بھی میان کے اندر ہوں گی۔ دوسری اس معاہدے کی شک کہ مسلمان اور مشرک آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، جنگ بندی اس میں لکھی گئی۔ تیسری شک کہ مسلمان اگر ان کا کوئی بندہ مسلمانوں سے بھاگ کے مشرکین کے پاس آ جاتا ہے تو مشرکین واپس نہیں کریں گے، جبکہ مشرکین کا کوئی بندہ اگر بھاگ کے ان کے پاس چلا جاتا ہے مسلمانوں کے پاس، تو مسلمان اس بات کے پابند ہوں گے کہ اس کو واپس کریں۔ تو یہ بنیادی کچھ شرائط تھیں، ان پہ وہ معاہدہ لکھا گیا۔ نبی علیہ السلام نے یہ معاہدہ کیا، اور پھر آپ واپس مدینہ میں آ گئے۔ نبی علیہ السلام جب آپ نے دیکھا کہ مشرکین سے معاہدہ ہو گیا، اب جنگ بندی ہے، جنگ تو ہو نہیں سکتی، تو اب آپ کو ایک موقع مل گیا کہ آپ مختلف قسم کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ تو نبی علیہ السلام آپ نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور آپ نے دور دور امراء اور بادشاہوں کو خطوط لکھے، جیسا کہ نمبر 1، نبی علیہ السلام نے شاہ حبشہ اسہمہ نجاشی کو آپ نے ایک خط لکھا، اس میں اس کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ کے سارے خطوط میں بنیادی دعوت یہ تھی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، اس بنیادی کلمے کی طرف ہی آ جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے نجاشی کو اسلام کی دعوت دی۔ نجاشی شاہ حبشہ، اس نے اس دعوت کو قبول کیا، اسلام لے آیا، اور آپ کا صحابی بن گیا۔ نجاشی جو ہے بذات خود نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے نہیں آ سکا، ہاں اس نے اسلام قبول کیا، حتیٰ کہ نجاشی نے نبی علیہ السلام ایک نکاح بھی پڑھایا تھا، اور حق مہر بھی اپنی طرف سے 4000 درہم ادا کیا۔ 9 ہجری کے اندر نجاشی فوت ہوا، نبی علیہ السلام نے اس کا غائبانہ جنازہ بھی پڑھایا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نجاشی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مصر کی طرف ایک خط بھیجا شاہ مقوقس کو، جو کہ مصر کا فرمانروا تھا، اس کو آپ نے دعوت دی۔ مقوقس نے نبی علیہ السلام کا خط ملا، اس کو پڑھا، اور اس نے اسلام قبول تو نہ کیا، لیکن اس نے نبی علیہ السلام کو ایک خچر بھیجا جس کا نام تھا دلدل۔ یہ خچر حضرت امیر معاویہ کے زمانے تک زندہ رہا، اور ساتھ اس نے 2 لونڈیاں بھیجیں، ایک سیرین اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ماریہ قبطیہ جو ہیں ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں، نبی علیہ السلام نے ان سے لے لیا، اور آپ انہی کے بطن سے نبی علیہ السلام کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جو کہ 18 ماہ زندہ رہے۔ اسی طرح جو حضرت سیرین تھیں، وہ ایک اور صحابی کو مل گئیں۔ نبی علیہ السلام آپ کو مقوقس کی طرف سے کوئی خطرے والی بات محسوس نہ ہوئی، اس نے اسلام قبول نہ کیا، لیکن تحفے چاہے اس نے آپ کو بھیج دیے۔ تیسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے خسرو پرویز شاہ فارس، اس کو آپ نے خط لکھا۔ جب اس کو خط ملا تو وہ تکبر میں آ گیا، اور کہا کہ میرے غلام قوم میں سے ایک فرد مجھے خط لکھے، اور وہ مجھے اپنا مطیع بنانا چاہتا ہے۔
اس نے خط کو چاک کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے بد دعا دی، کہا کہ اللہ اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور یوں ہوا بھی، اس کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے شاہ روم ہرقل کی طرف آپ نے خط لکھا۔ ہرقل نے جب آپ کا خط پڑھا تو اس نے اعلان کیا کہ یہاں پہ عرب کا کوئی باشندہ ہے تو اس کو لے کے آؤ۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ابو سفیان ان دنوں میں روم کے اندر موجود تھا، تو ابو سفیان کو پیش کیا گیا، ساتھ اور بھی افراد تھے۔ ہرقل نے ابو سفیان کو آگے کھڑا کر لیا، باقی افراد کو پیچھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور باقیوں سے کہا اگر یہ کسی بات میں جھوٹ بولے تو تم پیچھے سے مجھے اشارہ کر دینا۔ اور یوں ابو سفیان کو پھر سچ بولنا پڑا، جو کہ تب مسلمان نہیں تھے۔ اب ہرقل نے 10 سوال کیے نبی علیہ السلام کے متعلق، مختلف باتیں اس نے پوچھیں، ابو سفیان صحیح جواب دیتا رہا۔ تو ہرقل کہنے لگا اگر تمہاری ساری باتیں سچی اور کھری ہیں تو سیملک موضع قدمیہ، ان قریب وہ نبی جس جگہ میں کھڑا ہوں اس جگہ کو وہ مالک ہو جائے گا، یعنی اس کی نبوت، اس کی حکومت یہاں تک پہنچ جائے گی۔ اور ایسے ہوا بھی، چند سالوں میں عمر بن خطاب کے زمانے میں روم فتح ہو گیا۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو، امراء کو خطوط لکھے۔ اس طریقے سے اسلام کی دعوت مدینے سے باہر مختلف بادشاہوں تک بھی پہنچ گئی۔